لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعدے کے مطابق انشاءاللہ آج ضمائر کی بقیہ اقسام اور ان کی کوئی ضروری جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. دو اقسام سابقہ سبق میں ہو گئی تھیں، ضمائر مرفوع متصل اور مرفوع منفصل. تیسری قسم ہے منصوب متصل، جیسے ضربنی، ضربنا، ضربک، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکنا، ضربہ، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن. اور چوتھی قسم ہے منصوب منفصل، ایایا، ایانا، ایاک، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنا، ایاہو، ایاہما، ایاہم، اور ایاہا، ایاہما، ایاہم ہن. اور پانچویں قسم ہے ضمیر مجرور متصل، جیسے لی، لنا، لک، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نحو کے اندر علماء نحو وہ ضمائر جو بیان کرتے ہیں وہ پہلے متکلم کی ضمائر بیان کرتے ہیں، پھر مخاطب کی اور پھر غائب کی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ علماء نحو کے نزدیک جو زیادہ معرفہ ہوتا ہے وہ اس سے گردان کو شروع کرتے ہیں، یا وہ ضمائر پہلے بتلاتے ہیں جو زیادہ معرفہ ہوتی ہیں. اب دیکھیں، سب سے زیادہ معرفہ یا سب سے زیادہ انسان جس کو جانتا ہے وہ تو اپنی ذات ہوتی. اس لیے علماء نحو وہ ضمائر بتلانے کے اندر متکلم سے ابتدا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتا ہے مخاطب جس کو انسان جانتا ہے، اور تیسرے نمبر پر آتا ہے غائب. گویا کہ ضمائر کے اندر سب سے زیادہ معرفہ وہ متکلم کی ضمیر ہوتی ہے، اور سب سے کم معرفہ وہ غائب کی ضمیر ہوتی ہے ضمائر میں آپس کے اعتبار سے. ویسے تو ساری ضمائر ہی معرفہ کہلاتی ہیں، لیکن یہ ان کی آپس کی نسبت ہے. اس لیے پہلے متکلم کے صیغے، پھر مخاطب کے، پھر غائب کے. جبکہ علماء صرف جو ہیں وہ اور چیز کا اعتبار کرتے ہیں. وہ اصل میں دیکھتے ہیں کہ کم حروف کس کلمے میں یا کس صیغے میں ہے. تو ظاہری بات ہے ضربہ اس کے اندر سب سے کم حرف ہے، اور اس کے بعد پھر ضربہ، ضرب وغیرہ. تو وہ اس اعتبار سے ضمائر کو ذکر کرتے ہیں یا صیغوں کو ذکر کرتے ہیں. اس لیے ان جو صرف کی گردانیں آپ پڑھتے ہیں تو اس میں غائب کے صیغے پہلے ہوتے ہیں اور دیگر صیغے بعد میں ہوتے ہیں، یعنی خطاب کے پھر آخر میں متکلم کے صیغے ہوتے ہیں. جبکہ جو ہے نحو کے اندر بالکل اس کا برعکس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ ضمائر منصوب متصل کی جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے مثال دی ہے، ضربنی، ضربنا، ضربک، ضربکما، ضربکم، عام طور پر یہ واحد مذکر غائب کے صیغے کے ساتھ منصوب کی ضمیریں وہ جڑی ہوتی ہیں، جو پھر طلبہ یاد بھی یہی کرتے ہیں اور مشق بھی صرف اسی کی کرتے ہیں. تو یہ آپ حضرات کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ جو منصوب ضمائر ہیں، ضمائر منصوب ہیں، یہ صرف ماضی کے واحد غائب کے ساتھ ہی نہیں لگتی بلکہ بقیہ صیغوں کے ساتھ بھی جڑتی ہیں. لہذا جب طلبہ اس کی مشق کریں تو ان کو چاہیے کہ وہ بقیہ صیغوں کے ساتھ بھی ان ضمائر کو جوڑیں. جیسے یہاں کتاب کے اندر تو ضربنی، ضربنا یہ ہے،
تو وہ مشق کرتے ہوئے ضربانی، اب ضربہ ضربا دوسرا صیغہ تثنیہ کا ضربا، تو وہ اس کو یوں پڑھیں ضربانی ضربانا ضرباکا ضرباکما ضرباکم، اسی طرح ضربونی ضربونا ضربوکا ضربوکما ضربوکم، ایسے مطلب بقیہ جتنے بھی صیغے ہیں ان تمام صیغوں کے ساتھ یہ ضمائر منصوب متصل لگا کر اس کی مشق کریں۔ وہ صرف واحد کے ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ واحد کے صیغے کے ساتھ مشق کرتے رہتے ہیں، تو طلباء کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ شاید یہ جو ضمیر منصوب متصل ہیں یہ صرف واحد کے صیغے کے ساتھ آتی ہیں اور کسی صیغے کے ساتھ نہیں آتی۔ تو ایک تو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور دوسرا جب اس کے علاوہ واحد کے علاوہ دیگر صیغوں کے ساتھ ضمائر منصوب جڑ کر آتی ہے تو طلبہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں اس کی ترکیب نکالنے میں، اس کا ترجمہ کرنے میں۔ تو اس لیے یہاں وضاحت میں کر رہا ہوں، آپ حضرات کے ذہن میں بھی ہونی چاہیے، اور اگر آپ حضرات آگے پڑھاتے ہیں تو اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بات اچھی طرح واضح کریں اور اس کی مشق کروائیں۔ تیسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ضمائر منصوب متصل کے اندر ہم نے جیسے بتلایا کہ فعل کے ساتھ، اسی طرح حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ جو حروف اسم کو نصب دیتے ہیں تو ان کے ساتھ جب یہی ضمائر جڑ کر آئیں گی تو وہ بھی منصوب ہوں گی۔ تو اس کے اندر صرف انا نہیں ہے، انا کے ساتھ اگر جڑے گی ضمیر تو وہ منصوب ہوگی، تو بقیہ جو حروف مشبہ ہیں ان کے ساتھ اگر جڑتی ہے تو پھر بھی یہی صورت بنتی ہے، جیسے لاکننی لاکننا لاکنکا لاکنکما لاکنکم۔ تو اس میں بھی خیال رکھیں، ایک تو ذہن میں بھی یہ بات رہنی چاہیے، دوسرا جب مشق کریں تو تمام حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ اس ضمیر کو جوڑ کر مشق کرنی چاہیے۔ پھر ضمیر کی ایک اور تقسیم ہے، ضمیر بارز اور ضمیر مستتر۔ ضمیر بارز وہ ہے جو لفظوں میں موجود ہو، جیسے ضربت، نصرت، قرأت، اس میں تا ضمیر یہ لفظوں میں موجود ہے، نظر آ رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، ملفوظ ہے۔ اور جو چھپی ہوئی ضمیر ہوتی ہے، پوشیدہ ضمیر، اس کو ضمیر مستتر کہتے ہیں، مستتر۔ جیسے اللہ خلق زید ضربا، اس کے اندر آپ خلق کے اندر ضمیر فاعل بنائیں گے، زید ضربا میں ہوا ضمیر کو فاعل بنائیں گے، جو یہاں نظر نہیں آ رہی، جو چھپی ہوئی ہے، البتہ لوٹ رہی ہے لفظ اللہ کی طرف، یہ لوٹ رہی ہے زید کی طرف۔ اور فعل ماضی کے یہ جو دو صیغے ہوتے ہیں، پہلے یعنی واحد مذکر غائب کا اور واحد مؤنث غائب، ضربا اور ضربت، ان دونوں کے اندر ضمیر چھپی ہوتی ہے۔ ضربا میں ہوا اور ضربت میں ہیا، یہ جو تائے ساکن ہے یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ فاعل کے مؤنث ہونے کی علامت ہے، یہ ضمیر نہیں ہے، ضمیر اس میں ہیا آپ کو ماننی پڑے گی۔ بقیہ سارے صیغوں میں 12 کے 12 صیغوں کے اندر ضمیر بارز ہوتی ہے، الفاظ میں موجود ہوتی ہے، وہ آپ گردان پڑھیں گے تو آپ کو واضح طور پر نظر آ جائے گی۔ اور فعل مضارع میں 5 صیغوں کے اندر ضمیر چھپی ہوتی ہے، واحد مذکر غائب یضربو اس میں ہوا، اور واحد مؤنث غائب تضربو اس میں ہیا، واحد مذکر حاضر تضربو اس میں انتا، واحد متکلم اضربو اس میں انا، اور جمع متکلم نضربو اس میں نحنو۔ یہ 5 میں چھپی ہوتی ہے، اور بقیہ جو 7 صیغے ہوں گے، نہیں 7 نہیں بلکہ 9 صیغے، ان 9 صیغوں کے اندر ضمیر بارز ہوگی، ضمیر ظاہر ہوگی، لفظوں میں موجود ہوگی۔ اب کچھ ترکیبیں میں بول دیتا ہوں، ان کو آپ دیکھ لیں کہ اس میں کون کون سی ضمائر ہیں۔ جیسے ایاک نعبد، نحن مجتہدون، لہ ملک السماوات والارض، قل هو اللہ احد، جعلنا اللیل لباسا، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، من ربک، انت طالب المدرسہ، ضربک استاذ، انا یوسف،
ہما جاہلان ہم ملائکۃ الرحمن ھذا کتابنا ظلمنا انفسنا قبلتنا بیت اللہ ما ندم من سکت لا اعبد ما تعبدون وقال الذین لا یرجون لقاءنا انا اللہ نحن نسبح ربنا اللہ. یہ جتنی ترکیبیں میں نے عرض کی ہیں تو یہ آسانی الفاظ ہیں، تو اس میں آپ ضمائر کا تعین کریں کہ کس میں کون سی ضمیر استعمال ہو رہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.